الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور مالک کی توفیق سے آج ہم قرآن مقدس کی 14ویں سورہ ابراہیم کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے حضور فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نور القرآن میں سورہ ابراہیم کا جو تعارف اور خلاصہ بیان فرمایا اس کو پڑھتے ہیں، اور پھر ان آیات کا اردو ترجمہ اور پھر ان کے تحت جو باتیں حضور فرید العصر رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرمائیں ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ ابراہیم کا تعارف۔ اس سورہ پاک میں جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ ابراہیم پڑا۔ اس سورہ پاک کے نزول کا وہ وقت ہے جب کفار مکہ نے دشمنی کو زیادہ تیز کر دیا اور مکہ مکرمہ سے نکال دینے کی دھمکیوں پر اتر آئے۔ اس سورہ پاک میں کفار کی مختلف بیماریوں، ہٹھ دھرمیوں کا ذکر ہے۔ اس سورہ پاک میں موسیٰ علیہ السلام کی آمد اور قوم کو سیدھی راہ پر لانے کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے۔ کفار کا پہلے رسولوں کے ساتھ بد اخلاقی دشمنی کا ذکر بھی فرمایا گیا۔ یہ انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلانے کے لیے ہے۔ اس سورہ پاک میں کفار کو متنبہ کرنے کے لیے آخرت کے عذاب کا نقشہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں اور عذاب سے بچیں۔ اس سورہ پاک میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حالات کا ذکر خیر بھی ہے۔ ان التجاؤں اور دعاؤں کا بھی ذکر ہے جو آپ نے مکہ کے شہریوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے فرمائیں۔ سیدنا اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہم الرحمہ کو کعبہ کے قریب ٹھہرا کر ہونے والی دعا کا ذکر ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ، میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے قریب ٹھہرایا ہے کہ وہ تیری عبادت کریں۔ سورہ رعد اور اس صورت میں مناسبت اور ربط واضح ہے۔ سورۃ الرعد کی آخری آیہ پاک میں کتاب قرآن کریم کا ذکر ہے۔ اس سورہ پاک کے شروع میں نزول قرآن کا ذکر ہے۔ یہ سورہ پاک مکی ہے اور اس کی 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اب آئیے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت حضور فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں ارشاد فرمائیں ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔
اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ ان کے رب کی توفیق سے لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی کی طرف لائیں، اس کے راستہ کی طرف جو بہت غالب ہے اور بہت حمد کیا ہوا ہے۔ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام آسمانوں اور زمینوں کی چیزیں ہیں اور کفار کے لیے سخت عذاب کی بربادی ہے۔ جو لوگ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکتے ہیں اور ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور فرید الاصغر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں جو خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں قرآن مقدس کے اتارنے کے فلسفہ کو واضح فرمایا جا رہا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تیری طرف قرآن کو اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے رب کی توفیق سے انہیں کفر کے اندھیروں سے نکال کر نور اسلام کی طرف لائیں اور عزیز حمید رب ذوالجلال کی راہ دکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو حق کی راہ دکھانا کئی صورتوں سے ہے۔ قرآن حکیم سنا کر بلائیں۔ قرآن مقدس کی تلاوت بہت بڑا مقصد ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہی بندے کو گمراہی سے بچاتی ہے۔ بہتر صورت یہ ہے کہ معنی بھی سمجھتا ہو، تاہم اگر ایسا نہیں تو تلاوت بھی عظیم نعمت ہے۔ جن لوگوں نے کہا بغیر معنی سمجھے تلاوت بے فائدہ ہے، انہوں نے غلط کہا، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت اسے دیکھنا پڑھنا ثواب ہی ثواب ہے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انداز تبلیغ سے لوگوں کو قریب کریں۔ تبلیغ دین کا بہت بڑا اہم کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچاؤ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے اعمال مبارکہ کے ذریعہ سے راستہ دکھائیں، کفریہ عقائد کے اندھیروں سے نور ایمان کی طرف دعوت دیں۔ آیہ مبارکہ سے واضح ہو رہا ہے قرآن حکیم کی سمجھ بغیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے بھی اذن ربہم کے ارشاد سے اپنی اجازت اور توفیق سے مقید فرمایا ہے۔ ایمان اسلام وہی شخص قبول کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اے محبوب، آپ اس کی تلاوت کر کے لوگوں کو اس کا معجزہ ہونا بتائیں، انہیں اس کتاب کی حقانیت اور صداقت کی طرف توجہ دلائیں۔ جب لوگ قرآن مقدس کے لاجواب ہونے پر غور کریں گے تو آپ کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے۔ بِإِذْنِ ربہم کے ارشاد سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو بندہ آیات کریمہ سے غلط نتیجہ نکال لیتا ہے اور بندہ حق کی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ عقل سلیم سے کام لے اور اچھائی برائی میں فرق کرے، یہی توفیق ہے۔ ایسا ہوتا ہے تو پیچیدہ راہیں صاف نظر آنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات مبارکہ میں عزیز و حمید کا ذکر بتاتا ہے کہ اسی ذات مبارکہ کا راستہ ہی حق ہے، سیدھا ہے، افضل و اعلیٰ ہے، جو عزیز و حمید ہے۔ ان دونوں صفات کو اس میں ذاتی اللہ سے پہلے لانے میں راز یہ ہے کہ جس ذات کی طرف لے جاتی ہے وہ قوی بھی ہے، غالب بھی ہے، ہر حمد کا مستحق بھی ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے۔ فرمایا گیا اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی چیزیں ہیں، وہی مالک و خالق ہے، کسی لات منات عزا کو اس کے قبضہ ملک میں کوئی دخل نہیں۔ فرمایا کفار کے لیے سخت عذاب ہے جو کفر و شرک کی وبا سے بیمار ہیں۔ آیہ مبارکہ سے یہ واضح ہو رہا ہے عبادت کروانے کا حق صرف اور صرف اسی ذات کو ہے جو زمین و آسمان کی مالک ہے،
کفار کی ایک حالت کو اس طرح فرمایا گیا، جو لوگ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو بہکانے کے لیے، اسلام سے بدظن کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کو غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں، دنیاوی زندگی پر خود فریفتہ ہیں، لوگوں کو فریفتہ کرتے ہیں، سیدھی راہ سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی گمراہی میں بہت دور تک جا پہنچے ہیں کہ اب ان کا راہ پر آنا مشکل ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔